ہیلو فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل اسکیری ٹیلز۔ آج ہم ایک پرامن کراچی میں سانس لے رہے ہیں، مگر اس شہر پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے گھبراتے تھے۔ یہ زمانہ تھا 1985 سے 1986 کا زمانہ۔ اس ایک سال میں شہر میں شدید خوف و ہراس کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ یہ کہانی ہے اللہ وسایہ کی، جو 2 اپریل 1985 کو خیبر میل کے ذریعے کراچی پہنچے اور کلفٹن میں مقیم اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر رات زیادہ ہونے کے باعث انہوں نے پل کے نیچے ہی رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ اچانک ان کی آنکھ شدید تکلیف سے کھلی۔ وہ سوئے تو پل کے نیچے تھے، مگر جب آنکھ کھلی تو وہ خون میں لت پت تھے۔ سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ان کے آس پاس موجود 3 افراد اسی قسم کی چوٹ سے دم توڑ چکے تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اس کے بعد تو اس قسم کی وارداتوں نے زور پکڑ لیا۔ 2 روز بعد ہی کلفٹن برج چند کلومیٹر دور پیر بخاری کے مزار کے احاطے میں 2 لاشیں ملیں، جنہیں اسی انداز میں سر کچل کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ چند ہفتے بعد ہی اسٹیشن پر بینچز پر سوئے ہوئے 3 افراد کو ہلاک کیا گیا۔ اسی رات کارساز اور ایئر فورس ہالٹ کے درمیان ایک لاش ملی، جسے اسی انداز میں قتل کیا گیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ قاتل کون تھے اور کہاں سے آتے تھے اور پھر پلک جھپکتے میں غائب ہو جاتے تھے۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا وہ انسان نہیں بلکہ کوئی ہوائی مخلوق تھے۔ ہوائی مخلوق سے مراد جنات وغیرہ لی جاتی ہے۔ بہرحال اس طرح ہلاکتوں کی تعداد 24 اپریل تک 9 ہو چکی تھی۔ اب ان پراسرار قاتلوں نے آبادی کا رخ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پہلا واقعہ پرانا گولی مار حسن اولیاء ولیج میں پیش آیا، جس نے حکومت وقت کو اور انتظامیہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس مرتبہ گھر کے 7 افراد کو سر کچل کر ہلاک کیا گیا تھا۔ مقتولین کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ ایک کمرے میں 3 جبکہ ایک کمرے میں 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ اس خاندان میں ایک بچہ بھی تھا جو سوتے ہوئے صوفے کے نیچے چلا گیا تھا، اس لیے وہ بچ گیا۔ پھر وقفے سے ایسی وارداتیں شہر بھر میں شروع ہوئیں۔ سڑکوں اور محلوں میں سوئے ہوئے افراد مسلسل ایسی وارداتوں کا نشانہ بننے لگے۔ 1986 کے آغاز میں موسیٰ کالونی میں گلی میں سوئے ہوئے 8 مزدوروں کو بھاری آلے سے وار کر کے قتل کیا گیا۔ ایک اور واردات لیاری کے علاقے میں ہوئی، جہاں مرد اور خواتین سمیت 9 افراد کو قتل کیا گیا تھا۔ لگ بھگ 100 افراد ان وارداتوں کا شکار بنے، جو پھیلتی چلی گئیں۔ یہ سب وارداتیں رات کے اندھیرے میں 2 سے 5 بجے کے درمیان ہوتی تھیں، اور عموماً صبح روشنی ہونے پر پتہ چلتا تھا کہ رات کو کسی نے کسی کا سر کچل کر مار دیا ہے۔ اتنا بھیانک ماحول بن گیا تھا جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ وارداتیں جنوبی ضلع میں ہوئیں، یعنی کینٹ ریلوے اسٹیشن، سٹی ریلوے اسٹیشن یا پھر کورنگی، جہاں مزدور طبقہ اور بے گھر افراد زیادہ رہتے تھے۔ کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ سب کون کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ بن گیا تھا جسے آپ دہشت گردی کہہ سکتے ہیں۔ ان وارداتوں سے جو خوف و ہراس پھیلا، اس کا کوئی شمار نہیں۔ سندھ پولیس نے کچھ کامیابی حاصل کی تھی اور سراغ بھی لگا لیا تھا، مگر اس زمانے تک نتائج خفیہ رکھے گئے، یہاں تک کہ سرکاری طور پر بھی کسی کو نہیں بتایا گیا کہ آخر ہتھوڑا گروپ کون تھا، اور پھر اچانک وارداتیں بند ہو گئیں۔ اس بارے میں آج بھی کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکا۔ میری ذاتی رائے ہے وہ یقیناً انسان نہیں تھے، کیونکہ ایک ناممکن سی بات ہے بیک وقت اتنے سارے انسانوں کا سر کھول دیا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو، اور اتنے سارے لوگوں کا ایک ہی وقت میں سر کچل دیا جائے اور ایک سے دوسرا شخص نہ دیکھ پائے اور نہ کسی کی آہٹ سن پائے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویورز، آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسکیری کراچی، تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنے ساتھ ہوئے خوفناک واقعات نیچے دیے گئے ڈسکرپشن باکس میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔